نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس بات پر پوری کائنات گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ سب کہتے ہیں بنانے والا ایک، پوری کائنات اس ایک بنانے والے نے بنائی ہے۔ اور وہ بنانے والا ایسا پاک و بے عیب ہے، کیا کہنا۔ وہ بناتا تو ہے، بنایا نہیں جاتا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے پوری کائنات، اور صحیح معنوں میں وہی چلانے والا ہے۔ جو بنانے والا ہے وہی چلانے والا ہے، جو خالق ہے وہی مالک بھی ہے۔ یہ پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانے کے لیے بےتاب ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ لسٹ ہے۔ وہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک۔ وہ بناتا تو ہے، بنایا نہیں جاتا، اور جو بنانے والا ہے وہ اس جیسا کب ہو سکتا ہے جو کچھ بناتا ہی نہیں بلکہ کچھ بنایا گیا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اس جیسا جس نے کچھ نہیں پیدا کیا بلکہ وہ کچھ بنایا گیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے پوری کائنات بنائی اس نے انسان کو بھی بنایا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز سے بے نیازی اسی کی شان ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جس نے انسان کو بنایا اپنے دست قدرت سے اور اپنی طرف کی روح اس کے اندر پھونک دی، انسان کے اندر، اس انسان کے لیے اسی نے قانون بنایا۔ جس نے کائنات بنائی اور انسان بنایا، اسی نے قانون بنایا کہ انسان کو اس طریقے کار پہ چلنا ہے۔ اگر وہ چلا تو پھر امن و امان اور صلح و سلام کا ماحول ہوگا، اور اگر کوئی راہ چھوڑ کر کے اپنی بنائی ہوئی کوئی راہ پہ چلا تو پھر یہاں امن و امان اور صلح و سلام کی آرزو تک کی جائے گی، لیکن بہت کم نصیب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، انسان کے لیے قانون بھی اس نے بنایا، اسی کو حق بھی پہنچتا ہے۔ جو قانون اس نے بنایا اسی کا نام اسلام ہے، وہی دین ہمارا ہے۔ اسلام کو اس طرح رہنا ہے، اسی کو حق بھی پہنچتا ہے، جس نے بنایا اسی کو قانون بنانے کا بھی۔ فرمایا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ کائنات اے انسان تیری خدمت میں لگی رہے گی، تو میری بندگی میں لگا رہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے اس لیے بنا۔ ابر بادو مہ خورشید فلک در کارن تا تو نانے بکفاری بغفلت نخری، ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کی تو فرما نہ بری۔ زمین تمہارے لیے، ضمیر کے ذخائر اور خزائن اور دفائن سب تمہارے لیے۔ یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، یہ آسمانوں کی چھت تمہارے لیے، سب کچھ۔ سورج اور چاند یہ سب تمہارے لیے، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ سب تمہارے لیے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے، لیکن تم میرے لیے ہو، اتنا یاد رکھو۔ سب کو تو تمہاری خدمت میں لگا دیا،
اس کی اطاعت و بندگی میں لگ جاؤ، بس یہ اتنی بات ہے. یہی اسلام کہتا ہے، یہی اسلام ہے. جتنے انبیاء ہیں سب کا دین ایک ہے، بتا چکا ہوں، وہ الاسلام ہے. ہاں شریعتوں میں اختلاف ہے. دین جسے کہتے ہیں اس میں عقیدہ بھی آتا ہے، اس میں عمل بھی آتا ہے، اس میں اخلاص بھی آتا ہے. دین وسیع تر چیز کا نام ہے، بہت. جس طریقہ کار پر لوگ جیتے ہیں، مرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اسی کا نام جو ہے دین ہے. دین اس میں سب کچھ آتا ہے، اس میں عقیدہ بھی آتا ہے، اس میں عمل بھی آتا ہے، اس میں اخلاص بھی. ہمارے یہاں درسگاہوں میں نیت کے بعد جو پہلی حدیث فاروق اعظم سے مروی ہے وہ حدیث جبریل ہے. فاروق اعظم خود اس کے راوی ہیں، حدیث جبریل ہے. جبریل کو لوگوں نے دیکھا آئی بس، لیکن کوئی سمجھ نہیں سکا کہ جبریل ہے. یہ حضور کی برکت سے فرشتے کو بھی دیکھ لیا، ورنہ تو ہم تو اس لائق نہیں کہ جنوں کو بھی دیکھ سکیں. جن ہم کو دیکھتے ہیں، اور جن ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نہیں پہچانتے ان کو. ہم تو جن کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن آنکھ والے بنتے ہیں کہ ہم بہت دیدہ ور ہیں. جن بھی نہیں، فرشتہ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ حضور کی برکت سے صحابہ نے دیکھا. بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی خدمت ہی میں تھے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اصطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا. فاروق اعظم خود بیان کرتے کہا اچانک ایک شخص آ گیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. دیکھا کپڑے بہت زیادہ، شدید کا لفظ بہت زیادہ سفید، شدید بیاض الثیاب. وہ شدید سواد الشعر، اس کے سر کے بال بہت کالے تھے. کالے کو ویسا کوئی جلدی سے پسند نہیں کرتا. آج بات سمجھ، تھوڑا مذاق کالوں کو اڑاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہت پسند ہے. کالا بال سب کو اچھا لگتا ہے، سر کے بال کالے ہوں بہت اچھا لگتا ہے، اور عیشی مبارک کے داڑھی کے بال کالے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ آنے والا جو شخص کہہ رہے ہیں اس کے بال بہت کالے تھے، شدید سواد الشعر، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر تھا ہی نہیں. آنے والا جو شخص آیا تھا اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی ذرا بھی تو اس کے اوپر نہیں پڑا تھا. حالانکہ جو سفر کر کے آتا ہے تو اس کے کپڑے پہ اس کا اثر آتا ہے سفر کا. بھلے آپ پلین سے سفر کرو، سفر کا اثر آئے گا. تو اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا. فرشتہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ایک اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. یہ طے تھا کہ یہ مسافر ہے، لیکن سفر کا اثر نہیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی اسے پہچانتا نہیں، لیکن حضور پہچانتے تھے کہ کون ہے. جی صاحب، جس کو کوئی نہیں پہچانتا اسے حضور پہچانتے ہیں. کوئی صحابہ بھی نہیں پہچان رہے ہیں، آپ کیا اپنی پہچان کی بات کرتے ہو؟ جس کو کوئی نہیں پہچانتا اس کو حضور پہچانتے ہیں. اب آئی بات سمجھ. اور یہی حال خود حضور کا ہے. ہم میں سے کوئی پہچانتا کوئی نہیں، لیکن حضور کو انسان اور جن کے سوا ہر چیز پہچانتی ہے. یہ اللہ تو ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. وایا نمودار ہوا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کی خدمت بابرکت میں پہنچ گیا. جا کر اور وہ نہیں کہیں، سیدھے حضور کے پاس جا کے بیٹھا. آنے والا یہ پہلی حدیث پڑھائی جاتی ہے ہماری درسگاہ میں. مبارک پور میں تو ایک شوق ہے کہ مبارک پور کی دنیا جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں قصواتی کبھی کبھی آ کے درسگاہ میں سبق سنتے تھے، لیکن میں نے بمبئی میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی تاجر کبھی درسگاہ میں بیٹھ کے سبق سنتا ہو. ان کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. ان کے لیے یوٹیوب بس ہے، فیس بک بہت ہے، موبائل بہت گھماتے رہتے ہیں دن بھر ایسے بچوں کی طرح سے کھیلتے ہیں. سمجھتے رہتے کہ موبائل ان کا معلم ہے، یہ متعلم ہے. سمجھتے سب اسی سے سیکھ لیں. کچھ نہیں سیکھ سکتے، کچھ نہیں سیکھ سکتے. زیادہ ہر کوئی موبائل میں گم ہو گیا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو گم ہو گیا. تو وہ آدمی جو اچانک کہیں رکا نہیں، سیدھے حضور کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس جا کے بیٹھا. آیا اور سیدھے حضور کے پاس بیٹھا. ابھی سب دیکھ رہے ہیں صحابہ تماشا.
فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانوں اس طرح سے بیٹھا ہو، تو اپنے دونوں گھٹنے جو ہے اس نے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قریب جا کے بیٹھا، وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ایک روایت کے مطابق جو ہے اپنی رانوں پر رکھا، اور دوسری روایت کے مطابق خود حضور کے زانوئے مبارک پر دونوں ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب پیر کے پاس مرید ہونے گئے تھے تو کہا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت دور تک آپ کے علم کا شہرہ ہے، کیا کہنا صاحب، حدیث جبریل تو پڑھی ہے آپ نے اچھی طرح سے، تو اسی طرح سے بیٹھ جائیے مرید ہونے کے لیے جیسے حدیث جبریل میں بیٹھے، تو آپ دو زانوں بیٹھ گئے۔ پھر جب ہاتھ رکھنے کا وقت آیا تو کہا آپ کے نزدیک جو صحیح ترین روایت ہے اس پر بھی عمل کر لیجیے، جہاں آپ سمجھتے ہیں ہاتھ رکھنا چاہیے رکھ دیجیے، تو پیر کے دونوں زانوں کو ہاتھ رکھ دیا۔ یہ جبریل کا ادب ہے بارگاہ رسالت کا، نفس گم کر دمی آیت چنے تو باعث۔ جب اس طرح سے بیٹھ گئے وہ آنے والا تو سوال کرنا شروع کر دیا، سوال کرنا شروع کر، مجمع میں سب صحابہ سن رہے ہیں۔ عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا؟ سب سے پہلے اسلامی کے بارے میں پوچھا ہے، کبھی پوچھا کسی سے آپ نے کہ اسلام کیا ہے؟ کوئی توفیق آپ کو؟ نو الا ماشاء اللہ۔ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتا دیا کہ انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اس طرح سے حضور نے فرما دیا کہ یہ اسلام ہے، کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے، یہ اسلام ہے، تو زکوٰۃ دے، تو رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تجھے استطاعت ہو تو حج بھی کرے۔ اس نے کہا صدقہ، آپ نے سچ کہا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا، خود ہی تصدیق بھی کرتا کہ ہاں آپ نے سچ کہا، جیسے اس کو پہلے سے معلوم ہے سب، جیسے لگتا ہے صدقہ۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے ایمان بتا دیا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے، تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، اس کے سب فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے سب کتابوں پر ایمان لائے، اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، اور تقدیر پر جو کچھ جیسی بھی ہے، خیر ہے کہ شر ہے، سب اللہ کا۔ یہ پوچھ لی، اب سب تو ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا اور اسلام بھی ہو گیا، لیکن ابھی اس نے سوال جاری رکھا، تو اس نے کہا حضور مل احسان یا رسول اللہ، اب ذرا سے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ بھی احسان کا لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، نہیں بولتے؟ بولتے ہیں، میرے ماں باپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، مجھے پڑھایا لکھا ہے، بچے بھی بولتے ہیں، میرے شہر کا یہ احسان ہے، مجھے یہ چیز بتائی، سب روز احسان بولتے ہیں آپ۔ لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ احسان کیا ہے؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ حضور احسان کیا ہے؟ اب سنیے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح سے بندگی کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، دیکھ کے کرو گے تو گڑبڑ نہیں کرو گے، اس کے دیکھنے میں کون گڑبڑ کرے گا؟ کہا اگر تمہیں اس درجے کی کا تصور حاصل نہ ہو تو یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو سمجھو کم سے کم۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کاننا جہاں لگتا ہے گویا کی بات آتی ہے کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور جہاں گویا نہیں لگتا ہے وہاں حقیقتاً دیکھنا مراد نہیں ہوتا، جہاں گویا لگے گا حقیقت مراد نہیں ہوگی۔ جیسے میں کہوں زید گویا کہ شیر ہے، تو معلوم ہے وہ شیر نہیں آدمی ہے، نہیں تو اس کے ناخن میں جبڑا آپ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ زید کو تو شیر کہا تھا، وہ کا ناخن کدھر گیا، جبڑا کہاں گیا؟ گویا مگر ہم نے لگا دیا۔ امر کی آواز بلبل کی آواز ہے، گویا کی بلبل ہے، روز کہتے بلبل مدینہ، تو کام انکار و چونچ تلاش کرو گے جا کر کے وہاں امر کی کچھ، تو جہاں گویا لگتا ہے حقیقت مراد نہیں ہوتی، کسی ایک وصف کی وجہ سے یہ تشبیہ دی گئی اس کو۔ زید چونکہ بہادر تھا اس لیے شیر کہہ دیا گیا، اس کی آواز بہت اچھی تھی اس لیے بلبل کہہ دیا گیا، تو آپ جا کے چونچ اس کی تلاش کرنے کو، اس کی چونچ ادھر ہے، تو یہاں گویا لگا ہوا کانک تراہ، تم اس طرح اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو وہ تو تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے درس گاہوں میں۔
لیکن اللہ والے اس کا ایک ترجمہ اور بھی کرتے ہیں. اور سچ پوچھو تو وہ کتاب و سنت کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ والے. ہم تو لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں لفظوں کے اوپر. لفظی نزاع یہاں بہت ہے، لفظوں کا جھگڑا ہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اور پھر اسی میں جھگڑا. آج شریف میں کافی کہہ نہیں پڑا کہ منز قرآن مقصرہ برداشتم اس دکھاں پیچھے سگان تاختم. قرآن سے ہم نے اس کا مقصد لے لیا اور ہڈی لوگوں کے سامنے ڈال دی، کتوں کے سامنے ڈال دی. لڑو سے کتے ہڈی ڈال کر لڑتے رہیں گے. کیا لفظوں پر جھگڑا کرتے ہیں؟ پہنچنے والی کہاں سے کہاں تک پہنچ، آپ لفظوں پر جھگڑا کر رہے ہو. کوئی اس بات کا مکلف نہیں کہ زبردستی کسی حق کے حلق میں انڈیل ہی دے، کوئی اس کا مکلف نہیں ہے. بیان کرو، جس کے نصیب میں لے لے گا، جس کے نصیب میں نہیں گرا دے گا چلا جائے گا. اس کو کیا ہے؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہارا کام بیان کرنا ہے، راستہ دینا قدرت کا کام ہے. وہ جس کو چاہے گا دے دے گا راستہ. ایک لطیف معنی اللہ والے اس کا بیان کرتے ہیں. یہ تو گویا کہ دیکھنا ہوا، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم حقیقتاً دیکھنا ہو تو کیا کرے. یہ تو گویا کہ دیکھنا ہے، حقیقتاً دیکھنا ہو تو خدا کو تو کیا کرے. تو وہی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اسی کو کہ انت عبد اللہ، تو اس طرح سے اللہ کی بندگی کرے. کان نہ ترا فإن لم تکن ترا، یہ آگے ہمارا فإن لم تکن، جب تو نہ ہوگا. یہ اس طرح پڑھتے فإن لم تکن، جب تو نہ ہوگا ترا، تب تو اس کو دیکھا. تو اپنے آپ کو جب مٹا دے گا نا تب اس کو دیکھ سکے گا. جب تک تو خود ہی کو دیکھنے میں لگا خدا کو کیا دیکھے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جائے. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانا کب گل و گلزار بنتا ہے؟ جب آپ خود کو مٹاتا ہے. تو جب آپ اپنے کو مٹا دیں گے تب اس کو دیکھ پائیں گے. ویسے وہ جلوہ کرنے کو تو کرتا ہی ہے، تو دکھاتا ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں جلوہ نہیں کروں گا، ورنہ حضرت کلیم کیوں دعا کرتے کہ رب ارنی کیوں کہتے؟ کیا محال چیز کا سوال کرتے؟ کہا ہم تو جلوہ کریں گے لیکن اے کلیم تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. لن ترا دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. جلوہ تو کریں گے ہم، لیکن وہ شان محبوبیت میں مچل رہے تھے. بس یہی کہہ رہے کہ تو مجھے جلوہ دکھا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دکھا دیتا ہوں جلوہ. میرا جلوہ دیکھنا تو ذرا یہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا نا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. حضرت کلیم پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے. آئی تجلی، وہ کہتے تجلی صفت تھی، تجلی آئی. فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب تجلی آئی تو بھی تجلی صفت تھی، تو پہاڑ کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. دیکھا تو جلوہ تو کرتا ہے، ہمارے اندر دیکھا. یہ تو موسیٰ کا حال کوہ طور پر ہوا. لیکن ہمارے حضور جب معراج میں گئے ہوئے تھے تو پلک بھی نہیں جھپکی، وہ دیکھ رہے تھے. کسی پکڑنے والے نے کہا موسیٰ سے ہوش رفت بے پرتب صفات، تو عین ساکمینی کری در تبسم ہے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک تجلی دیکھ کر کے. اے محبوب آپ خدا کو دیکھتے رہے اور پلک بھی نہیں جھپکی. چلو صاحب، تو یہ تو ہے صاحب سمجھنے کی چیز ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے. آج بات سمجھ گئے، خود جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلائے گئے. خود جانا اور ہے، بلایا جانا اور ہے. وہ بات جدا بھی. یہاں سے ایک بات اور کہتا چلوں میں. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کو دیکھنے لگے تھے نا تو وہ ابلیس جو آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد سے لے کر کے تمام ان کی اولاد کا آج بھی دشمن ہے. یہ تین چیزیں بہت خطرناک ہیں. ایک طرف شیطان ہمارا دشمن، دوسری طرف یہ دنیا کی فتنے ہیں، اس میں کچھ چلو، تیسری طرف یہ اپنا نفس خود سب سے بڑا دشمن ہے، اسے نفس ہمارا کہتا ہے. یہ تین فتنے ہیں، بس اللہ ہی بچا لے. جیسا ایک دو نہیں، تین تین لگے ہیں، سے طرفہ حملہ ہے. اللہ ہی جسے بچا لے. ہمارے اوپر تین طرف سے حملہ ہے، جسے چاہے وہ بچا لے. تو جو پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے تھے تو یہ ابلیس آیا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اے کلیم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھیے کیا پوچھنا ہے. وہ تو پہچانتے ہی چپا کنٹو ہے، تو اس کو پہچانتے تھے. وہ کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے اے میرے رب تو اپنا جلوہ دکھا. کہا ہاں بالکل کہہ رہا تھا، رب ارنی کہہ رہا تھا. تو کہا پھر پہاڑ کیوں دیکھنے لگے آپ؟ کہتے تھے کہ میں پہاڑ دیکھنے والا نہیں، میں تو تجھ کو دیکھوں گا. دیکھو ہمیں کیسے مارتا ہے یہ، اور کوئی ہوتا تو کیا کرتا. آپ تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتے تھے، پہاڑ کیوں دیکھنے لگے؟ یہ کلیم سے کہہ رہا ہے. وہ ایسی ہی باتیں سب آپ کو فیس بک کو ملیں گی ڈائریکٹ والی کہ ڈائریکٹ خدا کو دیکھیں گے. ارے صاحب اتنا سستا تم نے سمجھ لیا دین کو. حضرت کلیم سے کہہ رہا ہے، جلیل القدر پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ تھے کہ پہاڑ دیکھنے لگے. میں تو ہوتا تو میں کہہ دیتا میں تیرا دیکھنے والا ہوں، پہاڑ کیا دیکھوں.
دیکھنے میں کتنی اچھی باتیں لگ رہی ہے اس کی، ابلیس کی ایسی اچھی بات کرتا ہے او رس بھری کہ پوچھو نہیں، سب لٹو ہو جاتے ہیں۔ میں تیرا دیکھنے والا پہاڑ کیا دیکھوں؟ اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کیا جواب دیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اب کلیم کا جواب سنو۔ کلیم نے فرمایا کہ اے شیطان، اے مردود، تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں؟ میں پہاڑ کو نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کے حکم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے باریکی۔ تو سمجھتا ہے میں پہاڑ دیکھ رہا تھا، میں پہاڑ نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کا حکم دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ دیکھو، تو اس کے حکم کو دیکھ گیا، اس کے حکم پر عمل کیا۔ یہ ہے صاحب، اس طرح سے دین آتا ہے۔ بس اس طرح یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں میں واس کو اپنے، تاکہ تھوڑا سا نالج آپ کو گہرائی کا بھی ہو جائے دین کی۔ آپ کی دین بہت گہرائی میں، بہت اوپر اوپر سے لے کے چل رہے ہیں، اور جو سستا سستا ہے وہ ہف، جو سستا ہے ہپ ہپ، اور جو کڑوا ہے تھو تھو، اس کو چھوڑو بابا۔ الحمدللہ بہت پیارا دین ہے، ابھی بھی خدا کی راہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں نے وہ راہ چھوڑ کر کے جو مغرب راہ سجا رہا ہے اس پر چل پڑے ہیں۔ یہ ساری تباہی، تم پھر اس راہ پر آ جاؤ جو اسلام کی ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ بس آج اسی پر ختم کرتا ہوں اپنے بات کو، لیکن چونکہ 11ویں شریف ہے، ربیع الثانی ہے، سرکار بغداد کا جشن اسی مہینے میں لوگ مناتے ہیں، لیکن جو اسلام جشن منانے کو کہتا ہے وہ جدا ہے، وہ بالکل الگ ہے، وہ جشن الگ ہے۔ تم اسلامی جشن ضرور بناؤ، اسلام نے جو راہ بتائی اس طرح سے کرو۔ یہ اولیاء اللہ صحیح معنوں میں یہی اہل توحید ہے، وہ راستہ چلو کہ دنیا دیکھے کہ ہاں دیکھو یہ غوث پاک کا جلسہ ہے، جلوس ہے۔ بس اتنی سی آپ سے گزارش ہے، پھر جس کی سمجھ میں جو آتا ہے لے لے، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ کیونکہ جتنے اولیاء ہیں کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے ہیں، جتنے اولیاء ہیں، اور خود ہمارے غوث ہیں حضور کے قدم کے نیچے۔ تو نبیوں میں جب حضور جیسا کوئی نہیں تو ولیوں میں جلدی سے غوث جیسا کوئی نہیں، آئی بات سمجھ؟ اسی لیے غوث کی محفل میں حضور اکثر رہتے تھے، آئی بات سمجھ؟ جہاں غوث کی محفل ہوتی تھی حضور وہاں رہتے تھے، اور کبھی کبھی جب خاص تجلی ہوتی تھی تو حضور سنبھال لیتے تھے حضرت غوث کو، ورنہ پھر تو تجلی میں بڑا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کا وجود بھی گھٹنے لگا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا کہ وجود جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے، تو حضور نے سنبھالا وہاں، آئی بات سمجھ؟ تو ان کے لائق جو غوث کے لائق ہے وہ جشن منائیے، دعوت تواضع کیجیے۔ حضور کو غوث پاک کو دعوت بہت پسند ہے، لنگر بہت چلاتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے تو نیکیوں کا دفتر الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، کھانا کھلانے سے زیادہ اچھی نیکی مجھے ملی نہیں، اور ان کے یہاں ابھی بھی کھانا کھلانا بھی بدعت ہو گیا، یہ شاید یہ جہاں ان کے یہاں جانے بدعت ہے۔ فرمایا کھانا کھلانے سے اچھی مجھے نیکی نہیں ملی، کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا، یہ غوث پاک کہتے ہیں، تو میں سارے جہاں کو کھانا کھلاتا۔ ادھر آرزو کی، ادھر اللہ نے قبول کر لیا غوث نے، آج بھی غوث کا لنگر جاری ہے۔ پھر اس لنگر میں غربا ہی نہیں کھاتے، فقراء ہی نہیں کھاتے، مساکین ہی نہیں کھاتے، بیوائیں ہی نہیں کھاتے، بے جگہ لوگ ہی نہیں، وہاں شاہ اور شہنشاہ اور کچھ گلابی لائن میں کھڑے ہیں اور غوث کا لقمہ کھاتے ہیں کہ ہمارے غوث کھلانے والے ہیں۔ ساری آرزو کی تھی، ادھر آرزو کی اللہ نے۔ جب جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی غوث کا لنگر جاری تھا، 2 بار جنگ ہوئی رات میں، کسی دن وہ بند نہیں ہوا، کبھی بند ہونے غوث کی بات ہے۔ تو کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو، کچھ پہناؤ اوڑھاؤ، کچھ بے جگہ لوگوں کو جگہ دے دو، بے سایہ لوگوں کو سایہ دے دو، بے آرام لوگوں کو کچھ تھوڑا سا آرام دو، تو ٹھیک ٹھیک کام کرو۔ یہ ڈھول تاشے اور نکارے میں کچھ دھرا نہیں بابا، یہ بابا گیری چھوڑ دو۔ 2 چیزوں سے دنیا تباہ ہو رہی، بابا گیری اور دادا گیری سے۔ کس سے تباہ ہو رہی ہے؟ کچھ باباؤں نے کر کے دکھا دیا، ڈھول تاشا نکارا بابا گیری کے نام پر آ گیا، اور کچھ دادا لوگوں نے آفت اٹھائی ہے، سونے کے چین پہن کر کے گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ اللہ دونوں سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ یہ 2 تو آفت تھی، تیسری آفت جو ہے وہ حکومتوں سے بھی ہے۔ غیر مسلم حکومت تو غیر مسلم ہی ہے، خود مسلم حکومت تو کال بالکل تباہ ہے، بالکل تباہ ہے، کہیں کے نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری وہ سلطانی بھی عیاری ہے۔ اللہ سب سے بچا لے، چاہے درویش ہو چاہے سلطانی چافر ہو، کوئی بھی اللہ سب سے بچائیے۔ اللہ سب کو صلح و سلام نصیب کرے، امن و امان نصیب کرے، ایمان و یقین نصیب کرے، حسن سلوک سکھائے سب کو، معاف کرنا سکھائے۔ انتقام لینا تو بہت آسان، معاف کرنا سکھا، معاف کرنے کے عادی ہو جاؤ، سمجھ جاؤ۔ الگ الگ رہنا الگ چیز ہے، لیکن معافی ضروری ہے، اور جو کچھ آپ سے مدد ہو سکتی ہے پڑھو زندگی بھر وہ کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔